عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ حدیث سے منع ہے۔ جو لوگ عشاء سے پہلے سو جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے سے، ان لوگوں کو بھی یہ حدیث سننی چاہیے، اور جو لوگ عشاء کے بعد گفتگو کرتے ہیں ان کو بھی اس حدیث کو غور سے سننا چاہیے۔ وہ حدیث میں کیا ہے کہ عشاء سے پہلے آپ سو نہیں سکتے، اسی طریقے سے عشاء کی بعد اور گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جی ہاں، میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں۔ صحیح بخاری اٹھائیے حدیث نمبر 547 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 647 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے کہ عشاء سے پہلے سونا منع ہے، اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، لوگوں سے گپے لڑانا یہ منع ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 547، صحیح مسلم حدیث نمبر 647۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ ناپسند فرماتے تھے، اس کو مکروہ قرار دیتے تھے، اس کو ناپسند اور اس کو مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ عشاء سے پہلے اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو حدیث کے مخالف ہے۔ کیوں عشاء سے پہلے سونا منع کیا گیا ہے؟ کیا سونے سے گناہ ہے کیا؟ سمجھ جائیے، عشاء سے پہلے نماز عشاء پڑھنے سے پہلے اس وجہ سے سونے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مغرب پڑھ کر کے آئے پھر بستر میں چلے جاؤ، اور مغرب اور عشاء کے بیچ بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے، اس کے درمیان بہت ہی فاصلہ کم ہوتا ہے کہ مغرب ختم ہوتی ہوئی ہی عشاء فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے انسان کو سونا چاہیے۔ سونے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی سو جائیں اور بستر میں جاتے ہوئے آپ کو سستی اور کاہلی لگ جائے، اور وسوسہ، شیطان کا وسوسہ آپ کے اوپر غالب آ جائے، جس کی وجہ سے بسا اوقات کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کا شکار ہو کر کے اپنے سستی اور کاہلی کرتے ہوئے آپ کے اوپر جو فرض نماز ہے عشاء کی نماز، اس نماز سے آپ غافل رہ جائیں، اور عشاء کی نماز سے پیچھے رہ جانا، عشاء کی نماز کو نہ پڑھنا ایک مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے اوپر سب سے زیادہ مشکل نماز، سب سے زیادہ شاق گزارتی تھی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں، کہ منافق لوگ عشاء کی نماز میں پیچھے رہ جاتے تھے، فجر کی نماز میں پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو ہمیں عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے اللہ کے رسول نے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نیند لگ جائے، آپ گہری نیند میں سو جائیں اور عشاء کی نماز سے پیچھے رہ جائیں، جماعت آپ کی چھوٹ جائے اور آپ کا نام منافقوں کی فہرست میں، منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم لوگ عشاء سے پہلے سو مت، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو۔ دوسرا پوائنٹ اور دوسرا مسئلہ جو ہے تو عشاء کے بعد گفتگو کرنا منع ہے، مگر ایک بات آپ جان لیں کہ عشاء کے بعد اگر دینی گفتگو ہو، مسلمانوں کی دینی خدمات ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں دینی خدمات سمجھیے کہ جلسہ ہو رہا ہو، دینی پروگرام ہو رہا ہو، مدرسہ یا مساجد میں کوئی درس حدیث دے رہا ہو یا درس قرآن دے رہا ہو، کسی جگہ بیٹھ کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتلائی جا رہی ہو، تو پھر ایسی گفتگو جس میں دین کی خدمت ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، سماج کی اصلاح ہو، دینداری والی قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہو، تو عشاء کے بعد ایسی گفتگو اور ایسی بات چیت کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ ان گفتگو سے منع فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث کے اندر جو گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، ان گفتگو سے جو بیضا گفتگو ہو، جو فضول کی گفتگو ہو، جو صرف لوگوں کو ہنسی مذاق، ہنسانے، گپے لڑانے والے گفتگو ہو، ایسی گفتگو سے اور ایسی بات چیتوں سے
اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اگر دینی خدمات انجام نہیں دے سکتے تو فوراً آپ سو جائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے صحیح ٹائم پر سو جائیں گے تو فجر کے لیے، نماز فجر کے لیے جاگنے میں آپ کو کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس کا ایک فائدہ اور یہ ہوگا کہ آپ فجر کی نماز کو باجماعت ادا کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی آپ منافقوں کی فہرست سے، منافقوں کے لسٹ سے آپ اپنے نام کو نکال سکتے ہیں۔ اس لیے کہ منافقین کے اوپر، جیسا کہ آپ نے سنی ابھی کہ منافقین کے اوپر سب سے زیادہ مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ عشاء سے پہلے اگر سو جائیں گے تو اس میں عشاء کی نماز میں پیچھے ہو جائیں گے اور منافقوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا، اور اگر عشاء کے بعد گفتگو کرتے رہیں گے رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک اگر آپ گپے لڑاتے رہیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، ہنسی مذاق میں، فضول کی گیمز کھیلنے میں، موبائل میں سیریلز یا ویڈیوز دیکھنے میں اگر آپ اتنی رات تک جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیند پوری نہ ہو، فجر کی اذان ہو جائے اور جماعت سے آپ پیچھے رہ جائیں، اور جماعت سے پیچھے رہ جانا فجر کی نماز میں یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ لہٰذا اس حدیث پر ہم تمام مسلمانوں کو غور و خوض کرنا چاہیے، اور اپنے زندگی میں ہمیشہ اصلاح لانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج سے یہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز انشاءاللہ اول وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور عشاء کے بعد فضول گفتگو میں، چوک چوراہے پر موبائل میں گیم کھیلنے پر اپنے اوقات کو، قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ البتہ اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی دینی گفتگو ہو تو ایسی گفتگو آپ کر سکتے ہیں، بلا جھجک کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن فضول کی باتیں، کہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ گھومنے چلے جائیں تفریح کے لیے، وہاں آپ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہیں، یہ بالکل غلط ہیں۔ آپ اول ٹائم پہ سوئیں، آپ اپنے جسم کو آرام پہنچائیں۔ اللہ نے رات اس لیے بنائی تاکہ آپ اس رات میں سکون حاصل کریں، آرام حاصل کریں۔ اس رات میں آپ پورے دن جو کام کرتے ہیں، اس پورے دن کام کرنے کی وجہ سے جو تھکان محسوس کرتے ہیں، اس رات میں آپ سو کر کے اس تھکان کو دور کریں، پرسکون حاصل کریں، پھر صبح آپ تر و تازہ ہو کر کے کام میں نکلے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کے سبق دیتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ کام آنے والی بات ایسی ہیں، اگر انسان اس چیز پر عمل کرے تو انسان اسے خوشحال رہے گا، اس کی زندگی چین سے اور سکون سے گزرے گی، دنیا میں بھی وہ بھلائی حاصل کر لے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا سامنا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، اور عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد فضول کی گپے لڑانے سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔